حقیقی تعلیم جو اللہ سبحانہ نے انسان کو دی اب صرف قرآن کے اندر بند ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر یہ اہل مذاہب چاہتے ہیں کہ تعلیم خداوندی کا اتباع کریں تو ان کے لیے قرآن پر ایمان لانا اور اس کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ لیکن مسلمانوں، چونکہ یہ مذاہب اسلام کے مقابلہ میں ایک متوازی نظام زندگی، نظام مملکت کی حیثیت سے کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے اسلامی مملکت ان مذاہب کو اپنی حدود کے اندر میں پرامن زندگی بسر کرنے کی اجازت دیتی ہے، بلکہ انہیں مذہبی آزادی بھی دیتی ہے، ان کی پرستش گاہوں کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتی ہے۔ اب کیمونزم کی طرف ہم آتے ہیں۔ کیمونزم کی پوزیشن مسلمانوں مذہب کی نہیں، نظام کی ہے، دین کی۔ کیمونزم ان سب سے بالکل مختلف ہے۔ کیمونزم ایک فلسفہ حیات، نظریہ زندگی، آئیڈیالوجی پیش کرتی ہے اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایک اجتماعی نظام حکومت متشکل کرتی ہے۔ اس اجتماعی نظام میں اس آئیڈیالوجی کو ایمان کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کیمونزم کی آئیڈیالوجی پر ایمان نہ لائے لیکن ان کے معاشی نظام کو تسلیم کرے تو اسے کیمونسٹ تصور کر لیا جائے گا۔ یہ بات نہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ وہ کیمونسٹ برادری کا ممبر نہیں ہو سکتا، کیمونزم اسے اپنے دائرے میں داخل نہیں سمجھتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیمونزم کی آئیڈیالوجی پر ایمان لا کر اس کے اجتماعی نظام کو صحیح تسلیم کرے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ کیمونزم کی پوزیشن نہ تو ایک مذہب کی سی ہے جس میں آئیڈیالوجی، عقیدہ کو اجتماعی نظام سے کچھ واسطہ نہیں، نہ ہی وہ ایک سیکولر نظام مملکت ہے جو افراد مملکت کے مذہب اور نظریہ زندگی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ اس کی حیثیت بالکل ایک نظام کی ہو جاتی ہے، ایک دین کی ہو جاتی ہے جس میں آئیڈیالوجی، نظام اجتماعی سے الگ ہوتی ہے، نہ ہی نظام اجتماعی آئیڈیالوجی سے جدا ہوتا ہے۔ اس میں ایمان اور عمل، قول اور فعل کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے یہ ایک نظام ہے، ایک دین ہے۔ اب ہم آتے ہیں آئیڈیالوجی کی طرف، جسے ہم اسلام کی آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اسلام کی آئیڈیالوجی کے اہم عناصر یہ ہیں کہ انسان صرف اپنے طبعی جسم سے عبارت نہیں، اس جسم کے اندر ایک شے ہے جسے قرآن روح خداوندی کہہ کر پکارتا ہے، جسے بغرض تعارف انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی مشینری طبعی قوانین کے تابع چلتی رہتی ہے، جب یہ مشینری چلنے سے بند ہو جاتی ہے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، لیکن انسانی ذات نہ تو طبعی قوانین کے تحت ہے نہ ہی جسم کی موت سے انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اس کی طبعی موت کے بعد بھی آگے چلتی ہے، اسے اخروی زندگی کہتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں انسان کی طبعی زندگی کے لیے قوانین مقرر ہیں، بالکل اسی طرح ذات کی نشو و نما کے لیے بھی اللہ سبحانہ نے قوانین متعین کیے ہیں۔ یہ قوانین اللہ سبحانہ کی طرف سے بذریعہ وحی ملتے ہیں، اور وہی حضرت انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے انسانوں تک پہنچتی ہے۔ اب یہ وحی اپنی آخری مکمل شکل میں قرآن کے اندر مکمل اور اکمل محفوظ اور بند ہے۔ وحی کی روح سے عطا شدہ قوانین کو مستقل اقدار کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، دین نام ہے اس نظام حیات کا جو ان مستقل اقدار کی حدود کے اندر گرا ہوا ہے۔ وہ نظام ان حدود کا پابند بھی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ان سے تجاوز کرنا تو ایک طرف، ان میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے ہر عمل، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کا اثر مسلمانوں اس کے نفس، اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کو اعمال کا نتیجہ کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ مسلمان انسان اپنے اعمال کے نتائج سے کسی صورت میں بھی نہیں بچ سکتا، بلکہ کوئی انسان نہیں بچ سکتا، وہ ایمان رکھے یا نہ رکھے۔ اس دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں یا آخروی زندگی میں آتے ہیں، اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔
تو مسلمان جو عمل وحی کے مقرر کردہ مستقل اقدار کے مطابق ہوگا اس کا نتیجہ خوشگوار ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ انسان کے لیے مضر ہوگا۔ یہ ہے مختصر الفاظ کے اندر وہ ایڈیالوجی جس پر دین اسلام، اسلامی نظام اجتماعیہ، مسلم امہ کی نظام کی، قرآنی نظام کی، حکومت کی، جس میں اللہ حاکم ہوتا ہے، جس کی امارت استوار ہے، یہ بنیاد ہے۔ کمیونزم کی ایڈیالوجی اس کی بالکل ضد ہے، اس کی نقیب ہے، اس کی روح سے تو انسان صرف اس کے اس جسم کا نام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ موت سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ کمیونزم کا تصور ہے۔ خدا، وحی، رسالت، مستقل اقدار، حیات اخروی وغیرہ سب عقائد فریب ہیں۔ اب چونکہ انسان نام ہے اس کی طبعی زندگی کا، اس لیے انسان کے لیے صرف روٹی کا مسئلہ ہے، اس سے آگے کوئی مقصد حیات نہیں۔ جس طریق اور جس ذریعہ سے یہ مقصد حاصل ہو جائے وہ نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے، جو اس کی راہ میں حائل ہو ناجائز ہے، مذموم ہے۔ کارل مارکس کے اپنے الفاظ ہیں: اخلاقیات، مذہب، مبادئ الطبیات اور دیگر تمام تصورات جس سب کے سب حقیقی آزادی کے دشمن ہیں۔ اسی لیے تو لینن نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم ان تمام اخلاقی حدود کی مذمت کرتے ہیں جو کسی محفوظ الفطرت عقیدہ کا نتیجہ ہوں۔ اشتراکیت کا اخلاق و شریعت تو صرف اس قدر ہے مسلمانوں کہ ڈکٹیٹر کی قوت کی بقا اور استحکام کس صورت سے ہو سکتا ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے سب جائز ہے۔ چنانچہ جماعتی مفاد کی خاطر جرائم کا ارتکاب، جھوٹ کا بکنا، فریب دہی ان لوگوں کے ہاں، کمیونسٹوں کے ہاں حق اور صداقت ہے۔ یہ ہے وہ ایڈیالوجی جس پر کمیونزم اپنی اجتماعی نظام کی امارت استوار کرتا ہے۔ لہذا دین اشتراکیت دین اسلام کی ضد ہے اور اس کا حریف ہے۔ نہ کوئی کمیونسٹ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان کمیونسٹ ہو سکتا ہے۔ کمیونسٹ ایک ایسے دین کا قائل ہے جو اسلام کی ضد ہے، اس لیے اس دین کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اسلام کا پیروکار مسلمان کمیونسٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلمانوں کمیونزم اور اسلام کے اس قدر کھلے تضاد کے باوجود بالعموم لوگ اور مسلمان لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسلام نظام سرمایہ داری کا دشمن ہے، کمیونزم کا معاشی نظام بھی سرمایہ داری کے نظام کا حریف ہے۔ اس سے ستابین مسلمان کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام اور کمیونزم ایک ہے۔ ایسا نہیں، یہ وہ نہایت لطیف فریب ہے جس کی طرف جناب اقبال نے یہ کہہ کر اشارہ کیا تھا کہ کارل مارکس کے باطل میں حق تو پوشیدہ ہے، اس کا دین، اس کا نظام حیات باطل ہے، اس باطل میں ایک عنصر ایسا ہے جو حق ہے، یعنی نظام سرمایہ داری کی مخالفت۔ اس لیے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب یہی وہ حقیقت تھی جس کی طرف حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کمیونزم کے معاشی نظام کو اگر وحی خداوندی قرآن کی اقدار کے تابع رکھا جائے تو وہ اسلامی نظام ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سیاست میں جمہوری نظام شورائیت کو وحی خداوندی قرآنی اقدار کی حدود کے اندر لے آئیں تو وہ اسلامی نظام بن سکتا ہے۔ مسلمانوں، جہاں تک میں نے ان ہر دو نظام ہائے حیات، اشتراکیت اور اسلام کے اصولوں سے بحث کی ہے، لیکن ان کا حقیقی فرق وہاں جا کر اجاگر ہوتا ہے جہاں ان کا مقصود و منتہا سامنے آتا ہے۔ یہاں تک معاشی نظام کا تعلق ہے، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کمیونزم ایک فرد کی انفرادیت
انڈیویجویلٹی یا اس کی ذات کو کچل کر اسے روٹی دیتا ہے، اسلام اس کو روٹی کی فکر سے آزاد کرنے کے لیے، تاکہ یہ اپنی ذات اور انفرادیت کی نشو و نما اطمینان طریقے سے کر سکے، اس کے روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ کیمونزم انسان کے نفس کو کچل کر اس کو روٹی دیتا ہے، اس کی ذات کو کچل کر۔ اسلام اس کی ذات کی بلندی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اس کی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ مسلمان روٹی کے مسئلہ کو مقصود قرار دے لینا حیوانی فطرت ہے، حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد و منتہا انسانی ذات کی، نفس کی، روح کی بلیدگی ہے، اس کی نشو و نما ہے۔ یعنی جو چیز اشتراکیت میں مقصود بالذات ہے وہ اسلام میں ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور وہ بلند مقصد ان اقتدار کا مستقل اقتدار کے اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا جو وحی کی مدد سے ملتی ہے۔ لہذا مقصود و منتہا کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کمیونزم کا نظام حیات اسلام کے نظام حیات سے یکسر مختلف ہے، اس کی ضد ہے، اس کا نقیض ہے۔ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ مادی نظریہ حیات کی روح سے انقلاب کے لیے تشدد کے علاوہ اور کوئی ذریعہ کارگر نہیں ہوتا، مگر قرآنی نظریہ زندگی کی روح سے احترام انسانیت، انسانی ذات پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ یہ ظلم اور استبداد کی قوتوں سے دور ہے، اس کی دست درازیوں کو روکنے کے لیے تو قوت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اسلامی نظام کسی کی جان، کسی کے مال کو زبردستی چھیننے کے حق میں نہیں ہے۔ نظریہ زندگی کی تبدیلی کے لیے قوت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ قوت کے استعمال سے نظریہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مسلمانوں یہ تبدیلی یقین کنویکشن سے آتی ہے، اور کنویکشن کی بنیاد دلائل و براہین سے دل اور دماغ کے ایمان پر ہے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان وہ جذبہ محرک ہے مسلمانوں جو انسان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کو ایک کر کے زیادہ سے زیادہ کمائے، اور اس میں سے صرف اپنی ضروریات کے لیے لے لے، باقی سب بطیبی خاطر دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دے۔ مادی تاریخ مسلمانوں انسان کے اندر اس قسم کا جذبہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، اور یہی وہ چٹان ہے جس پر اشتراکیت کی کشتی اس طرح بری طرح سے ٹوٹی ہے کہ انہیں اس کی شکست و ریخت کو دنیا کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے آہنی پردے لٹکانے پڑے۔ اس کے برعکس جب اسلامی نظام قائم ہوتا ہے یا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں، تو اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو دعوت دی تھی کہ وہ اس کے مرکز کعبہ میں آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ ان کی نفع بخشیوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔